بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکشن 308 آف پاکستان پینل کوڈ 1860 کو سمجھیں گے۔ ویورز، اس سے پہلے پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے سیکشن 306 اور 307 کور کر لیا تھا۔ سیکشن 306 میں وہ صورتیں بیان کی گئی تھی جبکہ قتل عمد میں قصاص جو ہے وہ لائبل نہ ہو، جبکہ سیکشن 307 میں ایسی صورتیں بیان کی گئی تھی جبکہ قصاص تو لاگو ہو لیکن وہ انفورسیبل نہ ہو، اس پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو۔ لہذا یہ جو سیکشن ہے سیکشن 308، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر سیکشن 306 میں جو تین صورتیں بیان کی گئی ہیں ان کے تحت اگر قصاص لائبل نہ ہو، یا سیکشن 307 میں جو ہم نے کیپشن سی میں صورت پڑھی تھی اس کے تحت اگر قصاص پر عمل درآمد نہ ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں جو مجرم ہوگا اس کو کیا سزا دی جائے گی۔ اب سیکشن 308 کی ورڈنگ کو پڑھنے سے پہلے ہم سادہ الفاظ میں پہلے اس سیکشن کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس سیکشن کا آخر مقصد کیا ہے، یہ کیوں بنایا گیا ہے۔ دیکھیں، اس سیکشن میں ان تمام صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں قصاص واجب نہ ہوگا، البتہ دیت واجب ہوگی۔ اگر مقدمہ کے حالات ایسے ہوں کہ مجرم سے دیت بھی نہ لی جا سکتی ہو اور قصاص بھی واجب نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں اس سیکشن کے تحت مجرم کو تعزیر کی سزا دی جائے گی اور وہ مفاد عامہ کے تحت دی جائے گی۔ اسی طرح اس سیکشن میں نابالغ اور فاقد العقل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اگر مجرم نابالغ ہو یا فاقد العقل ہو تو اس سے دیت کیسی وصول کی جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نابالغ یا فاقد العقل سے قصاص تو لیا نہیں جا سکتا، لہذا ان سے دیت ہی لی جائے گی۔ اور دیت کیسے لی جائے گی؟ اس سیکشن کے تحت نابالغ یا فاقد العقل کی دیت ایسے شخص کی جائیداد سے ادا کی جائے گی، اگر اس کی شخص کی کوئی جائیداد ہے تو اس سے وہ وصول کی جائے گی، یا پھر اس کی برادری سے، اس کے والدین یا بہن بھائیوں سے دیت دلائی جائے گی۔ اور اگر دونوں صورتوں میں دیت کی ادائیگی ممکن ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو، چاہے وہ نابالغ ہے چاہے وہ فاقد العقل ہے، اس کو کچھ تو سزا دی جائے گی، لہذا ایسے شخص کو تعزیر کے طور پر سزا سنائی جائے گی، اور ایسی جو سزا ہوگی وہ مفاد عامہ کے تحت ہوگی۔ اس سیکشن میں فاقد العقل یا نابالغ کا جرم بیان کیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فاقد العقل کون ہوتا ہے۔ فاقد العقل یا پاگل یا جنونی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی جو عقل ہے وہ ضائع ہو چکی ہو، کمزور پڑ گئی ہو، یا اس میں خلل آ گیا ہو۔ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ صورتحال یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا پھر کسی نفسیاتی اثر کے تحت ہو سکتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فاقد العقل جو شخص ہوتا ہے وہ کسی انٹرول میں فاقد العقل ہوتا ہے اور کسی انٹرول میں وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاص وقت میں اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، وہ کسی وقت وہ بالکل نارمل شخص ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسا شخص جس پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہوں مگر جب ایسے شخص نے ارتکاب جرم کیا ہو تو اس وقت وہ پاگل پن کے زیر اثر نہ ہو، ایسی صورت میں ایسے شخص کو تعزیر کی سزا سنائی جائے گی، کیونکہ اس وقت جب اس نے جرم کیا ہے وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں تھا اور پاگل پن کے اس کو دورے نہ تھے۔ اسی طرح جو نابالغ ہوتا ہے اس کو بھی جو سزا ہے وہ نہیں دی جا سکتی قصاص کی، لیکن اگر ایسا نابالغ شخص ایسی صورتحال میں ہو کہ وہ کافی زیادہ شعور حاصل کر چکا ہو، کافی زیادہ اس میں عقل آ چکی ہو، تو عدالت مقدمہ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے شخص کو بھی تعزیر کی سزا سنا سکتی ہے جو کہ 25 سال تک ہو سکتی ہے۔ اب ہم اس سیکشن کو پڑھ لیتے ہیں۔ سیکشن 308 says where an offender guilty of قتل عمد is not liable to qisas under section 306 or the qisas is not enforceable
अंडर क्लास सी ऑफ सेक्शन 307 he shall be liable to diyat। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब कोई मुजरिम जो कत्ल अम्द का कसूरवार हो वो दफ़ा 306 के तहत मुस्तवज्जिब क़सास ना हो या सेक्शन 307 के कैप्शन सी के तहत उस पर जो क़सास है वो नाफिज ना किया जा सकता हो, इन्फोर्सेबल ना हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को दियत देनी होगी। इसी में आगे बयान किया गया है कि मगर शर्त यह है कि जब मुजरिम नाबालिग या फातिल अकल हो तो दियत या तो इसकी जायदाद से या ऐसी शख्स से वाजिब अदा होगी जिस तरह अदालत इसका तयन करे। इसी तरह आगे मजीद बयान किया गया है कि मजीद शर्त यह है कि जब कत्ल अम्द का इर्तिकाब करते वक्त मुजरिम नाबालिग होते हुए काफ़ी ज़्यादा शऊर हासिल कर चुका हो, काफ़ी ज़्यादा अकल हासिल कर चुका हो, लेकिन वो नाबालिग था लेकिन उसमें अकल आ चुकी थी, तो ऐसी सूरत हाल में वो अपने जो एक्ट है उसके नताइज को समझने के काबिल था। तो ऐसे शख्स को बतौर ताज़ीर के किसी भी किस्म की सज़ाए कैद भी दी जा सकती है, जिसकी जो मियाद है वो 25 साल तक हो सकती है। इसी तरह इस सेक्शन में मजीद शर्त ये बयान की गई है कि अगर सेक्शन 307 के कैप्शन सी के तहत क़सास काबिल नफाज ना हो तो ऐसी सूरत हाल में अगर मुजरिम के अलावा दीगर भी कोई वली मौजूद हो तो मुजरिम को जो सज़ा दी जाएगी वो दियत की सज़ा होगी। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि मुजरिम के अलावा दीगर कोई वली मौजूद ना हो और मुजरिम खुद ही उसमें वली हो तो ऐसी सूरत हाल में मुजरिम को 25 साल तक की कैद की सज़ा बतौर ताज़ीर दी जा सकती है। सेक्शन 308 के आगे जो सेकंड क्लास है उसमें बयान किया गया है कि अगर फर्स्ट क्लास के तहत जो हमने अभी पढ़ा है उसके तहत अगर मुजरिम को अदालत दियत की सज़ा देती है तो वो उसके अलावा मुकदमे के हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर मुनासिब समझे तो बतौर ताज़ीर के भी मुजरिम को दियत के साथ सज़ा दे सकती है जिसकी मियाद 25 साल तक हो सकती है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि दियत की सज़ा मिली है तो उसको ताज़ीर की सज़ा बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन अगर अदालत मुनासिब समझे और मुकदमे के हक़ाइक़ और हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये समझे कि इसको ताज़ीर की सज़ा देनी भी ज़रूरी है तो वो उसको ताज़ीर की सज़ा सुना सकती है जो कि 25 साल तक हो सकती है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुताबिक में दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।